فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے۔ روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت
علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھائی؟ لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو علی اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیض میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو
اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا پتہ نہیں کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہیں، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ، کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، تو حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو۔ مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو، کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا، تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا، تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے
کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی. جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے ایک بات سب کو بتائی، سب کو سمجھائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس کو کیا ہو گیا یار، ایک دفعہ سیٹنگ کر کے الفی کیوں نہیں ڈال دیتے اس میں؟ کتنا قریب کریں مائک. جی چلو اب ادھر کر لیتے ہیں، اب صحیح ہو گیا. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں کی ایک مشترکہ دعوت، ایک تو توحید کی دعوت کہ صرف اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ عصائے موسوی ہے. عصا لاٹھی، موسوی موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی. جیسے جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے تھے نا، تو ان ہزاروں سانپ پہ اگر اسپرے کیا جاتا وہ مرتے؟ بولے ایک ایک کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارا جاتا تو وہ مرتے؟ 2-4 مرتے، اور سارا دن یہی کام کرتے رہتے. کیا خیال ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر چلے جاتے، وہ کہاں کہاں گھس جاتے، ایک ایک کو پکڑ کے نکالنا یہ ٹینشن والا کام ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی پھینکیں، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک ہی نوالے میں سب کو نگل گئے. اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو بولو بھائی ختم کرنا. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں. وہ روحانی نہیں، پھر بتا دوں، وہ جو روحانی علاج والے کہتے ہیں، وہ ٹوپی ڈرامے، خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف. اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے. کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ رہی. کالز آتی ہیں کہ ادھر گئے تھے روحانی والے کے پاس تو پھر یہ ہوا. پھر میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہنے لگے پریشان تھے. کیا کرتے؟ تو پریشانی کا مطلب یہ کہ جدھر بھی منہ اٹھاؤ چلے جاؤ. اگر کسی پریشانی کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس چلے جاؤ، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، بس نہیں آ رہی. اگر کسی پریشانی کا علاج نہیں ہے تو بس کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، وہ تو اور پریشانی بڑھا دے گا نا. بھائی کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ ایک حکیم سا موضوع جو تھا نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. روحانی جب بھی آئے گا نا درمیان میں اس کی واٹ لگاؤں گا میں، یاد رکھو، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے. حکیم صاحب نے دوا دے دی. حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا، دوا دے دی. تو وہ اس شخص دوا لے کر گیا، احتیاطاً پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر دوا کس چیز کی دی ہے؟ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے، پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے، پھنسیوں کا علاج نہیں آتا. تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں نا ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے. البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. آپ گئے، مسئلہ پیچیدہ تھا اور پیچیدہ ہو گیا. اس نے کچھ کیا تو وہ جو الگ سے بیماری آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک، تو پھر وہ ایک چین میں ساری زندگی کے لیے پھنس گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں. پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے. جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان، لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل. فزیکلی تو ہم سب انسان ہیں، فزیکلی ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، آنکھیں ہیں. تو یہ گدھے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے ہم میں اور گدھے میں فرق نہیں، ہم میں اور گھوڑے میں بلی میں فرق نہیں ہے. تبھی میں فزیکلی جو انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جانوروں کی مثال دیتا ہوں. تو لوگ مجھ پر طنز کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ جانوروں سے.
ارے تو میڈیکل سائنس کی زبان میں تو انسان جانور ہی ہے بھائی، ذرا مہذب جانور، لیکن ہے تو جانور، حیوان ہے وہ۔ میں کہتا ہوں نا یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے تو بھینس کے کیوں نہیں ہو رہے، بلی کے کیوں نہیں ہو رہے، کتے کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو خواتین کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے بھائی؟ تو بھائی تشبیہ نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرل پروسیس ہے، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ اور جانور وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں جب ان کو پریگننسی ہوتی ہے، یہی نیچرل خوراک جو ان کی روز مرہ ہے پریگننسی کے بعد بھی بولتے کیوں نہیں بھائی یہی رہتی ہے۔ تو یہ انسان پہ کیوں کم بختی آئی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ انسان پہ آئی ہوئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے دوائیں فروخت کروانے کے لیے، فارمیسی کا کاروبار بولتے کیوں نہیں چلانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے ہمیں لوگ سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں فیلڈ اڑا رہا ہے، میں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں نہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار میں ٹانگ اڑا رہا ہوں۔ کل ہم دعوت پہ تھے، ہمارے ایک دوست تھے بڑی ٹائٹ دمبے کی چربی شربی، وہی جو ہم بیانات کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بکرے کی چربی تھی، ہم نے تو چربی پھوڑی طبیعت سے، کیونکہ ہم ابھی چربی کے فضائل پر بیان کر کے آئے تھے۔ وہ ایوائڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ایکچولی فیٹ ویٹ ٹوپی ڈراما۔ میں نے کہا اگر فیٹ سے یا چکنائی سے اجتناب کرنا ہے تو جس آئل میں یہ پکا ہوا ہے اس آئل کو چھوڑو نا۔ اس آئل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو گھی کا ڈبہ اللہ نے دمبے کے پیچھے لگا دیا اس سے کیا کر رہے ہیں؟ ایوائڈ کر رہے ہیں۔ یا تو بالکل ہی چکنائی چھوڑ دو بھائی، آپ بولو کہ میری انرجی یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے، میں محنت والا آدمی نہیں ہوں تو مجھے فیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہر قسم کا فیٹ چھوڑو۔ تو وہ باقی فیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کمپنیاں دے رہی ہیں، لیکن جو اللہ نے بکرے میں چربی پیدا کر دی یا دمبے میں پیدا کر دی اس سے کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر فیٹ چھوڑنا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو کوکنگ آئل ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا، کوکنگ آئل ہے یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں، یاد رکھو ہوتے ہیں کولیسٹرول فری، ہم مانتے ہیں اس کو کولیسٹرول فری ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر چیز سے فری نہیں ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ دل کی جو بیماریاں ہیں زیادہ تر اس کوکنگ آئل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ دل کو طاقت کے لیے دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا نہ کھاؤ، ہم نے خود سنا ہے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے انڈے کی زردی سے۔ اب کیا کہتے ہیں صبح ناشتے میں؟ بولو نا یار 2 انڈے کھاؤ، کیا خیال ہے؟ کیونکہ کولیسٹرول کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ خیر پھر زیادہ پنگے بازی نہیں لوں گا ڈاکٹروں سے، میں ڈاکٹر سارے ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں، بہت سے ڈاکٹر میری تائید بھی کرتے ہیں۔ میں بھی جو اتوار کو جو بیان ہوا نا اس میں ایک ڈاکٹر بیٹھے، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 100% غلط ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل پہ نہ لے کے جائیں۔ سجدے میں دعا کا طریقہ، کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، یا پھر اٹھ جائیں، یا کچھ اور طریقہ ہے؟ لبنہ صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا، اور آپ نے فرمایا جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کرو۔ تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہا ہے تو اسے تو سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی، اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے۔ باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو، نمبر 2 عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور، یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے، کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا، اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں پڑھیں، اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے، لیکن اگر کوئی فرض کے سجدے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے کوئی۔ 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی،
تو یہ الفاظ ہیں، تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں، سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہے۔ جب بھی تکلیف ہوگی، پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے فتوائیں دیں گے کیا مصیبت میں ڈال دیا، نہ روزہ ہے، نہ پان ہے، نہ چائے ہے، بس کام میں دل نہیں لگے گا، تو آپ اس سے یہ سب دیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے، نقصان۔ لیکن ہمت کر لیں، تھوڑا سا صبر کریں، چند دن عادت ڈالیں، کسی کام کی عادت ڈالی جاتی ہے غلطی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے۔ پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا، افطاری میں کھجورے کھائیں، آلتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے فٹ فاٹ۔ اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے تو ہاتھ روکتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا، چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا، لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں، دسترخوان کھا جاؤں گا، میں سارے کپڑے میں ہی کھاؤں گا، ساری روٹیاں میں ہی کھاؤں گا، پوری پلیٹ میں کھاؤں گا۔ چلو شروع میں کھا لیں آپ، میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں، لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے پہ بہت قناعت کی ہے. چند نوالے آپ اتنی حدیثیں ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں. اتنی اچھی صحت رہے گی. جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا جو مجھے ویکنیس ہو رہی تھی, شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا, ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی, اٹھے نماز کے لیے چلے. بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں آپ, آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا, تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا. پھر جب آپ کہیں گے یار جب مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہوئی پہ کھا لیں, پابندی تھوڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کیا کریں, ٹھوسیں. پھر کیا ہوتا ہے مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت ہے. آپ جانتے ہیں ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے. ایسی زندگی گزر رہی ہے ان کی, کوئی ہوش نہیں ہے. کھا کھا کے ان پہ چربی جمع ہو گئی, وہ کھا نہیں رہے ہوتے. کہتے ہیں یار بڑھ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت میں ڈالا. ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقولہ ہے نا, اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے, مگر باقی ان کو رزق مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے. نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسنا چاہ رہے ہیں. تو ان کی کوئی زندگی ہے نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے. یہ جو گھوڑا ہے نا, گھوڑا پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے, گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم, اس کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو, کھلے. پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا, ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا. پھر وہ چلا کے لگاتا تھا. ورنہ اس کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا تھا, میں نہیں جا رہا بھائی, اس کو تھوڑے بیٹھے ہوئے جنگ میں جایا میں نہیں جا رہا. تو چست آدمی خوش رہتا ہے, نماز میں بھی دل لگتا ہے, اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی. زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا, وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا, کیونکہ نیند ہے تو کھانے کو ہضم کرتی ہے. جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور کم کھاؤ گے تو کم نیند میں انشاءاللہ تازگی حاصل ہو جائے گی. تو اللہ نے قرآن دیا, لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور, کوئی بات نہیں یار, اللہ خوش ہو جائے گا. تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو کیا جا رہا ہے, اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, اور مزہ آئے گا کھانے میں. کھانے کا بھی کیا آئے گا انشاءاللہ. سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں, تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں, ایام بیس کا رکھ لیں. بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو ڈلے نا. ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے, تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں, دیر بار 4:30. یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہے یا فیس بک پہ, یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ, وہ ہمت کر لیں کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار. کیا جا رہا ہے, ابھی جاؤ گھر میں بچوں کو بھی تھوڑا سا, تو بچے بالے ہیں یا تھوڑا قریب بولوں ان کو بھی بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ لیں ان کے اوپر. تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے, اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا, عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل لگتا بالکل, میں نے کہا کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھتے ہیں. ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس. جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو, ایسی کی تیسی. جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے کا مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا, بدنظری کی عادت تھی, تو میرے کئی بیان سنے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تم ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیکھ ایک دن بڑا چیمپئن, اپنے آپ کو چیلنج کیا. کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے میں پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا کرو, دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگوں. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے آپ کے گھر پہنچیں گے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے کہ یار ہم نے نیت کر لی, میں بھی نیت کر رہا ہوں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں کہ یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا تھا. تو نیت ہے نا, ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. 10 دن کا روزہ رکھیں گے, کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ ایک 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں, بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں اپنے آپ. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے, شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھنا, یہ پھر اور خراب روٹین ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرنے ہیں, وہ کوئی کسی کام سے
اوائڈ نہیں کرنا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے, ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایت برہان الدین بدخشانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے, 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے, ایسے ہماری صحت اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, ایک دن ناغا ایک دن روزہ. اس طرح کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا, پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا, تو عادت نہیں پڑتی اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, مضبوط. جس کام کا ارادہ کرو گے ہم اس کام کو کر گزرو گے. کئی کل ہے تو ہے, دل چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے سوبے کا, اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا, اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے, یہ منزل طے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے التائبون, گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ. الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا ذکر اذکار کرنا ہے. السائحون, العابدون, عبادت کرنی ہے. اور السائحون, روزے رکھنے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدہ کرنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے, خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے, کم از کم فرض نمازی کی پابندی ہو جائے. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے, چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے, اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے جا کر, جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے میں برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ, یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے, اخبل طریقے سے نہیں کرنے, اپنے طریقے سے نہیں کرنے. جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے. آپ کا نہیں, تو شریعت نے بتایا ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہیں. اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز میں کثیر کے لے کر آیا کہ بالعامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتا ہوں, یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا, تجاوز ہو جائے گا. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے. تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا, یہ اسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا, وما ادراک ما العقبہ, یہ ہے جنت کی گھاٹی. جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا, تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا کہیں سے سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا, سنگلاف چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں, یہ کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے, اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے, وہ جنت ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالا عین رات, ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت دیکھی نہیں. یہ نائٹ کلب کیا ہوگی, یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی, یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو کچھ دھوم دھماکہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرمایا بالا عین رات, کسی آنکھ نے وہ منظر آج تک دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت, کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر, اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی اللہ نے. بھائی وہ اللہ ہے, وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی, غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا, اس نے آپ کو بلایا, آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس سے, اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دے دی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو, دال چاول پکے ہوئے بعد آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ یار بولو نا یار, دال چاول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے,
دال چاول بنے گے وہاں، کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ سیٹ آفس سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار، اتنے بڑے سیٹ ہو دال چاول کھلا کے. ہم تو آئس چکر میں تیار، آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی. تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو، تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے. میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا، سلاد رائتا وغیرہ بھی رکھ دیا، تو گھر میں یہ بھی کھاتے. تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے پھر بھی اچھا کھلا رہا ہوں. تو آپ اسے کہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع، ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے وہ آپ کے حساب سے ہوگا، ہمارے حساب سے. جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا. مہمان کون آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں، لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. تو جب داؤد ابراہیم یہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی بھی سیٹ یہ کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کنجوسی اور کفر کا طعنہ برداشت، وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ لوگ میری دعوت کھا کے جائیں اور باتیں بنائیں. سنتے تھے بڑا سیٹ ہے، کھلاتا کیا ہے؟ پاپے چائے میں ڈبو کے رکھے ہوئے، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے، اور لکھا میں ڈبو کے کھانے کا بہت مزہ ہے، پاپے پہ ڈبو کے. تو میرے بھائی جب کوئی ایک انسان جو فطرتاً کنجوس ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بخیل ہے، اس کو تو خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سارے خزانے دے دوں نا جو میرے پاس ہے، تو بھی انسان اس کو روک لے، خشیت الانفاق کی جڑ سے نہیں خرچ نہ ہو جائے، اتنا کنجوس ہے انسان. تو جب ایک کنجوس انسان وہ کنجوسی کا طعنہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ جو جواد اور کریم ہے، اور اس نے جنت مہمان نوازی کے طور پہ سجائی ہے، اور اس کے لیے بھی ہر ایک کی کوئی انٹری نہیں ہے. اس سے ان لوگوں کو ہے جو مجاہدے کر کے آئے اور قربانی دے کر آئے اور امتحان میں پاس ہو کر آئے. تو میرے بھائی پھر وہ جنت ہمارے تصورات سے یقیناً کئی گنا بڑھ کر ہے. اس میں قرآن نے جتنا بیان کیا وہ تو تفصیلات ہیں، مثالیں ہیں جو سمجھانے کے لیے، وہ اصل نہیں ہے. تو جنت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس جنت کا یقین ہو کہ اس میں حوریں ملیں گی، مجھے ایک بات بتاؤ، 70 حوریں تو جنت میں ملیں گی، ان کا جو اللہ نے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو الگ ہے. دنیا میں آپ کو جو جنت میں حور ملے گی نا، اس جیسی کوئی خوبصورت عورت دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی. رکھ لو گے فوراً، بہت خوبصورت عورت مل جائے. بھائی شرط کو لگا دے کہ میں چونکہ سیروزہ لگا ہوا میرا، لہٰذا مجھے کون چاہیے، مجھے کیا چاہیے، داڑھی والا بندہ چاہیے. بعض خواتین یہ شرط لگا دی، اس چڑھ جائے نا، جب سوار ہو جائے ساری قربانیاں کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. فیس بک پہ بوڑھے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو وہ ایک لڑکے نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور لڑکی بن کے ان سے چیٹنگ شروع کر دی. اور وہ بوڑھے میاں بیچارے، شیطان تو ہر ایک کو بہکا دیتا ہے، ایسے کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے اولیوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دے. یہ بہت غلط ہوتا ہے فیس بک پہ جو کسی کا امتحان لیتے ہیں لڑکی بن کے ایسے کرتے ہیں. یہ کسی شریعت میں کسی کو اجازت نہیں کی ہے کسی کو ٹٹولنے کی. سمجھ رہے ہیں کہ اندر سے کیا ہے کون ہے. بعض دفعہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے لیکن شیطان مفتی طور پر اس کو بہکا دیتا ہے. تو یہ کوئی بھی بہک سکتا ہے. وہ بیچارہ داڑھی والا آدمی بڈھا، اس کو جناب کیا کر لیا، لڑکی بن کے وہ بیچارہ شیشے میں اترا ہے اس کی چپڑی چپڑی باتوں سے. اور ایسے میں نے سنا آج کل وہ بھی آتے ہیں آواز چینج ہو جاتی. اب وہ اس کو جناب ان کا کہ آپ جو ہے نا اپ ڈیٹنگ پوائنٹ طے ہو رہا ہے. اتنا آگے بات چل پڑی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے کہاں ملاقات کر. تو انہوں نے کہا کہ آپ چشمہ لگا کے کیپ پہن کے آئیے گا. کوئی جگہ بتا دی، وہ لڑکے نہیں وہ لڑکی بنا جگہ آئیے گا، اور لال رنگ کی آپ جیکٹ پہنیے گا. وہ بزرگ پہ بہت ہی عجیب سے کر رہی ہے، لال رنگ کی جیکٹ، وہ بالکل لڑکوں والا اسٹائل بنا کے آئیے گا، مجھے آپ کی اسکول میں اچھے لگے. وہ بیچارے وہاں آ کے ٹہل رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی، اپنی فیس بک پہ بعد میں نکال دی. ان کے بیٹے بھی دیکھنے کے ہمارے ابا کی حرکتیں بتایا کہ یہ ڈیٹ مارنے ہے. وہ کوئی ڈیٹ پیٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو عشق جب سوار ہو جائے تو ایک سفید ریش آدمی وہ لال رنگ کی بڑھتی ہوئی جیکٹ بھی پہن لیتا ہے، محبوب کی خاطر سب کچھ کر لیتا ہے. کیسے واقعات ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے،
خوشیاں کبھی لٹک گئے. تو بھائی ہم نے حور دیکھی نہیں ہے ابھی, حور ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حور کے, میں حوروں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ باقی چیزیں آپ لوگ کی سمجھ میں آئیں گی. حقیقت حضرت مولانا طاہر صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے مدارس کے کلمہ میں, تو وہ بڑا حوروں کا انہوں نے نقشہ کھینچا. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان تھا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تم لوگ سارے جوان ہو, مجھے پتا ہے تم جنت کی لالچ کیوں کرو گے, حور کی وجہ سے. تو جب اللہ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو اللہ نے بھی تو لالچ دی ہے, نے بتایا کہ یہ ہے زبان ہے تمہارے لیے, میں نے وہاں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ رکھا ہے تمہارے لیے. تو اب کیا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر دنیا میں یعنی جس کے حسن و جمال کی اللہ بے پناہ تعریف کر رہا ہو, مقصورات فی القیام, خیموں میں بند کر دیا ہو, کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے موتیوں کی طرح ہیں, پتھروں کی طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے, یراق خصوصہما من وراء اللحم, اس کی جلد اتنی شفاف ہے, شفاف سمجھتے ٹرانسپیرنٹ, ایسی شیشے کی طرح اس کی پنڈلی ہے کہ اس کی پنڈلی کا دودھا بھی باہر سے جھلکتا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت گوشت گوشت کی بنی ہوئی ہو, انسان ہو, مگر اس کی پنڈلی کا دودھا بھی نظر آ رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے, شیشے کی پنڈلی ہوگی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر دھاگا ہو تو باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم نے نہیں پڑھا, اللہ نے کیا فرمایا, کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, کوئی کام کرنا نہیں ہوتا, ایسے ان کی جلد ہے. یہ تو مثالیں ہیں, مثالیں دی جا رہی ہیں. قاصرات الطرف عین, عین کہتے ہیں عینہ کی جمع ہے, عین, عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو کتنی, اب آپ ان کے چکر میں, دنیا کی عورتوں کے چکر میں, بدنظری اور حرام کاری کے چکر میں ان عورتوں سے ہاتھ دھو رہے, حسرت ہے, افسوس. تو اگر یقین ہو جائے کہ یہ ملیں گی تو میرے بھائی پھر بدنظری بہت مشکل ہو جائے گی. آدمی کہے گا یار میں اس کو دیکھ کے اس سے کیوں محروم ہو جاؤں, لیکن یقین سونے کے بٹکے کا کنفیوز ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں یہ جنت کے باتیں اللہ نے کی ہے. شہد اور دودھ کی نہریں, شہد اور دودھ کی نہروں سے لوگ خوش نہیں ہوتے. اب جنت میں جب بیان کروں نا نوجوان کو بتاؤ وہاں شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, چہرے پہ کوئی کھلکھلاہٹ نہیں آتی, بالکل جیسی بھوت کا ذکر آئے گا تو سارے. یہ میں نے کئی دفعہ چھوٹ کیا ہے, اس لیے میں جنت کی جب بات کروں تو حوروں پہ ڈائریکٹ حوروں پہ لے آؤں, بھئی باقی چیزیں ان کی سمجھ میں. اللہ نے فرمایا مدہام مکان, گہرے باغات ہیں جن کے پھل قطوفھا دانیاں, پھل زمین پہ لٹکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پری میں بھی بڑے خوبصورت باغات ہیں, پھل زمین پہ کیا ہوتے ہیں, لٹکے ہوئے. تو وہ تو جب دیکھیں گے تو آنکھیں روشن ہوگی نا, وہ کیسے گہرے باغات ہیں, ان میں آبشاریں کیسی بہ رہی ہیں, اور اللہ نے وہاں کیسے خوبصورت محل بنائے ہیں, اور متکئین علی فرش, کیسے گاؤں تکیہ لگا کے محفلیں ہوں گی, بیٹھیں گے. اور فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, خدمت کے لیے تو خوبصورت بچے ہوں گے, ان کو قرآن نے مثال دی ہے, اتنے زیادہ ہوں گے وہ خدمت کے لیے بچے اور اتنے خوبصورت. فرمایا اذا رأیتہم, جب تم ان کو دیکھو گے, حسبتہم لؤلؤا منثورا, تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک تصویر ٹوٹتی ہے نا, اس کے موتی بکھر جاتے ہیں, ایسے موتی جنت کے اندر بکھرے ہوئے, ایسے پیارے خوبصورت بچے جو خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے. کیسی اللہ نے حسین جنت بنائی ہے, قرآن بار بار اس کی تعریف کر رہا ہے, بار بار. وکواعب اترابا, جب جوان عورتیں ہیں, ہم عمر ہیں, محبت کرنے والی ہے, تو وہ ایک نہیں ہے, کسی کو 70 ملیں گی, شہداء کو 70 ملتی ہے, حفاظ کو بھی ملے گی. اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے میں قابو کیا, بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنے کا حکم ہے, بعض جگہوں پہ غصہ روکنے کا حکم. باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو کڑوا گھونٹ پینے کا حکم ہے, ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو پینے کا حکم ہے. بیوی پہ اگر ناحق غصہ آ رہا ہے, بعض لوگ آتے ہیں گھر میں ایک دم چنگیز خان کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اللہ کی بندو, اس سے اخلاق سے بات کر لو, تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کھانے میں, خدمت میں, تو وہاں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ غصے کا گھونٹ پی لو. تو غصے کا کڑوا گھونٹ اللہ کی خاطر جہاں پیا, صحیح حدیث ہے بخاری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو قادر, کہ جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی لیا. ایسے پیارے الفاظ ہیں,
اس لیے کہ باس کے سامنے غصہ آتا ہے تو وہ سب پیٹے ہیں، کیونکہ وہاں غصہ جاری کر ہی نہیں سکتے، ہر جگہ تھوڑی غصہ جاری ہے۔ ایک دبلا باریک سا آدمی کہیں جا رہا تھا، ایک موٹا تازہ پہلوان وہاں سے گزرا، اس کو مذاق سمجھا، اس دبلے آدمی کو اس نے دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا۔ جب گرایا تو اس کو غصہ بہت آیا، یار میرے ساتھ ایسا پڑا۔ اب اس نے سوچا اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک اور دفعہ دھکا دے دے گا، اور انتقام نہیں لیتا تو بڑی بےزتی ہوگی، لوگ کہیں گے یار اس نے تمہیں ایسے چلتے ہوئے گرا دیا، تمہاری کوئی عزت ہی نہیں۔ تو یہ ذہن بڑا ہوشیار تھا اس کا، کولیسٹرول بالکل بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہ، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس دبلے نے اس موٹے سے کہا کہ یار یہ تم نے سنجیدگی میں دھکا دیا ہے مذاق سے؟ اس کا خیال تھا بولے گا مذاق سے نہیں ہے، چلو اچھا اچھا ماشاء اللہ مذاق ماشاء اللہ ایسے کر کے میں نکل جاؤں گا۔ تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا، پہلوان سے پوچھا کہ تم نے مذاق سے یہ دھکا دیا ہے یا باقاعدہ سنجیدگی سے دیا؟ اس نے کہا میں نے جان کر سنجیدگی سے دیا، وہ مذاق کر۔ تو فوراً کہتے ہیں اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا، اچھا ہوا تم نے جان بوجھ کر دھکا دیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا۔ یہ کہا اور فوراً وہاں سے کیا اگلا دھکا نہ آ جائے۔ تو پہلوان کے سامنے، طاقتور کے سامنے، تو پولیس والے کے سامنے، آفیسر کے سامنے غصہ آتا ہے مگر انسان پی جاتا ہے، وہ مجبوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور پہ غصہ آئے غصہ جاری کر سکتے ہو، مگر اللہ کی خاطر جو پی گیا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کو مخلوق کے سامنے بلائیں گے، فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ، اللہ فرمائیں گے یہ اتنی ساری حوریں کھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ میری بیوی ہے۔ ایک دفعہ پینے کے عوض میں کیا ہے؟ کیوں؟ میں نے ایک حدیث پہ بڑا غور کیا، کیونکہ علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا نا وہ عمل کی جنس میں سے ہوگا، جس قسم کی نیکی ہوگی اسی قسم کا بدلہ ہوگا۔ آپ اگر غور کریں نا جو قیامت میں جو ثواب اللہ نے جن چیزوں پہ رکھا ہے، جس قسم کی نیکی ہے بدلہ بھی اسی قسم کا۔ تو ایک جوان آدمی کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہی ہے کس میں، گرل فرینڈ میں ہوتی ہے، خوبصورت عورت میں ہوتی ہے۔ تبھی تو دیکھو نا لوگوں کی کال آتی ہیں سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری نہیں چھوٹ رہی، ہوتا ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں، نوجوان لوگ کہتے ہیں حضرت سارے گناہ چھوٹ گئے بدنظری کم وقت نہیں چھوٹ گئی۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، مرد کی، لڑکے کی، نوجوان کی۔ تو اور غصے کو جب انسان جاری کر سکتا ہو تو اس کو پینا سب سے کڑوا عمل ہے، تو سب سے کڑوے عمل کے بدلے میں اللہ سب سے زیادہ میٹھی چیز آپ کو دے گی۔ نہیں آئی بات؟ جس چیز میں انسان کو سب سے زیادہ راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، جس کے لیے خودکشیاں ہوتی ہیں، جس کے لیے غموں سے لڑتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے، بلکہ آپ ہسپتالوں میں جائیں، سب سے زیادہ خودکشی کے ریشو جو ہے ناکام محبتوں کے ہیں۔ عشق ہوا مگر ملی نہیں، اس لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا، اور جہاں کھڑے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کے گر گئے، جیسی حرام